الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ایک نماز ادا کر رہا تھا تو تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نماز میں تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے قریب ایک شخص آیا جو نماز میں جو جماعت میں شامل ہوا۔ اب اس کے شامل ہونے کا جو طریقہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ چونکہ ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہوگی جو مجھے نظر نہیں آئی بیٹھنے کی وجہ سے۔ تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد وہ رکوع میں گیا۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا قوما میں، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ اس کے بعد آ کر وہ تشہد میں اتحیات میں بیٹھا۔ پھر جب امام صاحب کھڑے ہوئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ باقی مقتدیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ سفید ریش تھا وہ بندہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر، کسی موقع پر امام صاحب کو سجدہ سہو لاحق ہوا، تو اب اس نے سجدہ، غلطی ہو چکی تھی، اس نے، امام صاحب نے دائیں جانب جو سلام پھیرا تو مقتدیوں میں سے ایک بندہ جس کی رکعت یا رکعتیں چھوٹ چکی ہوں گی وہ کھڑا ہو گیا۔ اب امام صاحب نے ایک جانب سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے، سجدہ سہو کیا۔ اب وہ پھر واپس لوٹا اور وہ سجدے کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح نمازوں کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ ایک اور غلطی بھی یہ ہوئی، ایک موقع پر، پرانی بات ہے، سال ڈیڑھ پرانی بات ہے، ایک بابا نماز میں شامل ہوا، اور جب نماز میں کھڑے تھے ہم پہلی رکعت میں، اب وہ بزرگ آدمی تھا، اس نے نیت کچھ یوں کی، 4 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز ظہر پیچھے امام کے، پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی مجھے یاد نہیں، اتنی لمبی نیت کی اس نے اور قدر با آواز بلند کی جسے میں سمیت، مجھ سمیت باقی افراد بھی مسجد کے جو جماعتی تھے سن رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی نیت کی کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 3 بار پڑھا، اور جب امام اٹھ گئے یا اٹھنے کے قریب تھے تب یہ بندہ شامل ہوا۔ یہ فحش غلطیاں ہیں نماز کی میرے عزیزو۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کے نام نیت ہے۔ زبان سے اختصاراً کہہ دے 4 فرض زور پیچھے امام کے، اللہ اکبر، یہ کہہ سکتا ہے؟ اتنی بڑی رکعت، اتنی بڑی نیت کرنا، اور وہ بھی قدر بآواز بلند کے جس سے دوسرے نمازوں کی نماز متاثر ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور جو آدمی سجدہ سہو کے سلام کے وقت فوراً کھڑا ہو گیا، اس کو امام کے دوسری جانب مکمل سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ شرمندہ بھی ہوا ہوگا، یعنی اور بھی بندے تھے کہ جن کی رکعتیں یا ایک رکعت یا کئی رکعتیں چھوٹ چکی تھیں، انہوں نے بھی اٹھنا تھا، وہ بیٹھے رہے اور ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ واپس لوٹا، شرمساری تو ہوئی ہوگی۔ یہ فحش غلطی ہے۔ جب امام دونوں جانب سلام پھیر لے تب جس نے رکعت یا رکعتیں پڑھنی ہوں تب وہ کھڑا ہو۔ اور جو کل کی کسی نماز میں بزرگ آدمی، یعنی سفید ریش آدمی کے متعلق کہہ رہا ہوں، اب اس کو تکبیر تحریمہ کے بعد توقف کرنا چاہیے تھا، یعنی قیام، پھر اس کے بعد وہ اتحیات میں تشہد میں آ کر فوراً بیٹھ جاتا بغیر رکوع کیے۔ تو یہ اور اس طرح بہت سے مسائل ہیں، کیا بتائیں آپ کو، بہت سے مسائل ہیں نماز کے۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور جب کہا جاتا ہے نا کہ نماز کے مسائل سیکھ لیجئے، جی ہمیں آتے ہیں، یہ نہ آنے کا نتیجہ ہے جو غلطیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، اور چند کی ہیں، یعنی 3 غلطیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور حقیقتاً یہ غلطیاں ہو چکی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فرضی ہے، مفروضہ قائم کیا، نہیں، ایسی بے شمار غلطیوں کی نشاندہی میرے عزیزوں کی جا سکتی ہے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو بندہ شرم کیا کرے۔ شرم کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں شرم کرنی چاہیے، جہاں سامنے نامحرم عورت جا رہی یا آ رہی ہو تو نگاہ جھکا لے، شرم کر لے، یہ ہے جگہ شرم کی۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو نیچے کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب جس کے سر پر ٹوپی، پگڑی، امامہ نہیں ہے اس کو شرم کرنی چاہیے۔ شرم کی اور سے اور مقامات ہیں۔ کسی کو کہہ دیا جائے نا اذان دیجئے یا تکبیر کہہ دیجئے، اقامت کہہ دیجئے، کہتے ہیں جی شرم آتی ہے۔ نیکی کے معاملے میں شرم کیا مانا؟ تو میرے عزیزو، جو علم نہ ہو جس مسئلے کے بارے میں، دینی مسئلہ جو ضرورت کا ہو، اس بارے میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اس بارے میں اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہم اگر پوچھتے بھی ہیں وہ اختلافی مسائل پوچھتے ہیں یا وہ مسائل پوچھتے ہیں کہ جس کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب یہ مسئلہ پوچھنے کا ہے، آخرت میں اس بارے میں سوال ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کتنی بڑی اور چوڑی اور بلند تھی، یہ پوچھنے کی ہے۔ یعنی وہ مسائل پوچھتے ہیں یا اختلافی ہوں، یا وہ مسائل پوچھتے ہیں جن کی چندہ ضرورت ہی نہیں ہے، آخرت میں جس بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو لا علمی کی وجہ سے پوچھ لینا چاہیے اہل علم سے۔ میرے پیارے، علماء کی، دیندار لوگوں کی، نیک لوگوں کی جب سنگت اختیار کریں گے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے وہ حضرات مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ ان سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اہل مجلس جو ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے ان کو۔ تو جو مسئلہ نہ آتا ہو، شرعی مسئلہ، اور وہ ضرورت بھی ہو اس کی، تو پوچھ لینے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ شرم کے اور مقامات اور جگہیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔